ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے بہادر آباد مرکز میں ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس پہ آمادگی کا اظہار کیا تھا جس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی اور ایم کیو ایم کی مرکزی جو قیادت تھی وہ دونوں نے مل کر ان نکات پر، ان مطالبات پر جو کہ ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے رکھے تھے اس پہ 100% اتفاق کیا تھا، سوائے ایک جملے کی جو کہ ہم نے درست کر دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کی ابھی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، تمام ایشوز کا جائزہ لیا گیا ہے اور ہم نے یہ بتایا گیا ہمیں کہ نچلی سطح تک ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات تاخیر سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بلدیاتی انتخابات کی تاخیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم سب کی خواہش تھی، بلکہ پورے پاکستان کے ایک ایک شہری کی، ایک ایک پاکستانی کی، تمام لوگوں کی خواہش اور مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات غیر جانبدارانہ، شفاف اور دباؤ کے بغیر ہو۔ اسی لیے ہم نے وہ معاہدہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا تھا اس میں بڑا اہم نقطہ یہ تھا کہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں وہ پاکستان کے آئین و قانون اور خود الیکشن کمیشن کے جو اصول ہیں اس کے برخلاف ہیں، اور یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے تسلیم کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ 15 جنوری کو صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ اور پرامن بلدیاتی انتخابات ہوں، لیکن اس سے پہلے پاکستان الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ بات خود سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت نے، چیف جسٹس نے ہمیں یہ ڈائریکشن دی کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں اس کو حل ہونا چاہیے، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور آپ جا کر سندھ کی صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں۔ یہ ہدایت، یہ حکم ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا۔ ہم گزشتہ 8-10 مہینے سے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ درجنوں مذاکرات اور میٹنگز کر چکے ہیں، اور انہوں نے ہر بار ہمارے اس مطالبے کو جائز قرار دیا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقین دہانی ابھی بھی قائم ہوگی، اور فوری طور پہ کل سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس کو درست کرنے کی، کیونکہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اس حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کراچی کی نمائندگی کا اظہار آنے والے انتخابات میں نہیں ہو سکے گا اگر انہی حلقہ بندیوں کے ذریعے کی گئی ہو، کیونکہ جو کراچی کے مستقل باشندے ہیں ان کی حلقہ بندیاں 80 سے 90 ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے، اور باقی کراچی کی 25 سے 30 ہزار پہ۔ اگر ایک کراچی میں یونین کونسل 30 ہزار لوگوں پر اور دوسری 90 ہزار لوگوں پہ بنائی گئی ہو تو اس انتخابات کو کس طرح صاف اور شفاف قرار دیا جا سکتا ہے، غیر جانبدار قرار دیا جا سکتا ہے؟ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، اور ساتھ ساتھ سندھ کی صوبائی حکومت کی کہ وہ 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیوں کی
असर-ए-नौ हल्का बंदियां की जाए ताकि वो कानून और उसूल जो आइन और इलेक्शन कमीशन के उसूल के मुताबिक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दरमियान 10% से ज्यादा वेरिएशन की इजाजत नहीं है, या तो कई 100% का फर्क है। तो MQM इस हवाले से इस बात को लेकर अदालतों में भी गई हुई है, इलेक्शन कमीशन के पास भी गई हुई है, सिंध हुकूमत के पास भी गई हुई है। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो हम मजबूर होंगे कि अवाम की राय हमवार करने के लिए और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए और इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए, अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। हम कारकुनों को इजलास भी बुला रहे हैं और हम कारकुनों के इजलास में कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों के यूसी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, चेयरमैन समेत तमाम लोगों को बुला रहे हैं। उनके सामने सूरत हाल रखेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। इसका फैसला अब MQM के कारकुनान और हमारे बल्दियाती उम्मीदवारान करेंगे, यूसी पैनल्स करेंगे। और बात यह है कि ये जिम्मेदारी मैं वजीर आज़म पाकिस्तान की भी समझता हूँ, पाकिस्तान की मुल्की क़यादत की भी समझता हूँ कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और खदशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, उसके लिए वो हमारे मुतालबे, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की कायदीन ने उस पर दस्तखत की और गारंटी दी थी कि जो 14 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, उनका कम गिना जा रहा है, उनके वोटर लिस्ट जाली बनी हुई है, डिलिमिटेशन गलत हुई हुई है और साथ साथ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का खतरा मौजूद है धांधली के हवाले से। इस सूरत हाल में इंतखाबात सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची और अवाम के जज्बात पर काबू रखना और सब्र की तलकीन करना हमारे लिए भी वक्त के साथ साथ मुश्किल होता चला जाएगा। अगर इंतखाबात गैर जानिबदाराना और शफाफ नहीं हुए तो पुरअमन कैसे हो सकते हैं। और मैं इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान, जिम्मेदारान, अफसरान से भी पूछता हूं कि जो काम आप भी करने के और पूरे पाकिस्तान में आप खुद कर रहे हैं डिलिमिटेशन का, आपने सिंध में और सिंध के शहरी इलाकों में इसकी जिम्मेदारी यहां की सूबाई हुकूमत को क्यों सौंप दी गई, जो कि आइन और कानून के खिलाफ है। और जिस शेड्यूल के ऐलान की वजह से ये इंतखाबात इल्तिवा का शिकार है, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी कानूनी जो हैसियत है उस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से MQM का एक मुकदमा कल सिंध हाई कोर्ट में भी शुरू होना है। तो मैं आपके कैमरों के जरिए सबसे पहले अदालतों से कहता हूं कि अगर आपसे इंसाफ नहीं मिलेगा सिंध के शहरी इलाकों को, महाजरों को, तो आप बताइए हम इंसाफ की तलाश के लिए कहां जाएं।
موجودہ حکومت جس کا ہم حصہ ہیں اور بڑا اہم حصہ ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی حکومت کا جو کمپوزیشن ہے اس میں شامل ہونے سے ہمیں نقصان ہوگا سندھ کے شہری علاقوں میں۔ 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کو جو کچھ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، تو اس کمپوزیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہونے سے ہمیں عوامی طور پر ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے اس خوش فہمی سے، اس خوش گمانی سے کہ ملک کے حالات، معاشرت، امن، سب کے حالات کو تمام پاکستان کی سیاسی قیادت سمجھتی ہے اور وہ اس دفعہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی، اور سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی جس کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت ٹھہری ہوئی ہے، اس کو انصاف فراہم کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انصاف نہ ہو اور امن ہو۔ انصاف امن کی گارنٹی لیتا ہے، انصاف امن کی ضمانت دیتا ہے، امن انصاف کی ضمانت نہیں دیتا۔ تو ہم اپنی دعائیں لے کر کراچی اور اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں، ان کو یاد دلانے بھی جائیں گے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہم عدالتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور میں وزیر اعظم پاکستان سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس حوالے سے آج یا کل تک پوری وضاحت سے بتائیں، ہمیں اپنے نمائندے بھیجیں، وہ ہمیں بتائیں کیا آپ نے جو ذمہ داری لی تھی، جو ضمانت لی تھی، اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ ہمیں اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ہم پھر سوچیں کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے اس شہر کو جینوئن قیادت، منتخب قیادت دینے کے لیے کہاں کہاں جا کے دہائی لی جا سکتی ہے۔ ہماری الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس غیر یقینی کی صورتحال میں، جہاں پر بار بار انتخابات کی تاریخ تو بڑھائی جا رہی ہے، لیکن جس وجہ سے تاریخ بڑھائی جا رہی ہے، وجہ صرف ایک ہے انتخابات کی تاریخ بڑھانے کے لیے۔ MQM نے ہر بار کہا ہے، اور وجہ یہ فراڈ ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کرنا ہے۔ ہر بار آپ اپنے لیے تو وقت لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سندھ کی شہری علاقوں میں 50 سال سے آپ کو کبھی نمائندگی نہیں ملی ہے، اور آپ کو امید انہی جعلی اور بے ایمانی سے اور دھوکے سے کی ہوئی حلقہ بندیوں سے ہے کہ شہر کا مینڈیٹ چرایا جا سکے۔ تو بہرحال کوئی اور چیز ہے تو انشاءاللہ تعالی میں جو ڈیلیمیٹیشن کی ہے، اور وزیر اعظم صاحب اسی صورتحال میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، آپ نے انہی صورتحال میں اسلام آباد میں اپنے لیے تو الیکشن شیڈیول کے بعد بھی اپنی ڈیلیمیٹیشن کر لی ہے، اپنے حق میں کر لی ہے، انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہو گیا ہوگا، لیکن سندھ کے ڈائنامکس بالکل الگ ہے۔ سندھ میں سیاست کو لسانی بنیاد پر تقسیم کیا گیا اس 14 سالوں میں بہت زیادہ، ہماری متحدہ والی کوششوں کو بھی سبوتاژ کرنے کے لیے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والے تمام زبانیں بولنے والے، ان کے ساتھ ان کے مسائل اور مسائل کے حل کی خواہشات اور معاملات ایک ہی طرح کے ہیں۔ تو ہم وزیر اعظم پاکستان تک، اگر وہ خود سن رہے ہیں یہ پریس کانفرنس، یا ان کے وزراء سن رہے ہیں، ان کے ذمہ داران سن رہے ہیں، ان تک آج پہنچائیے آپ
ہم ٹیلی فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے. آج ہمیں بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. آپ نے جو ضمانت لی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے جس محبت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ کے تمام مطالبے 100% جائز ہیں، ان مطالبات میں سے یہ ایک مطالبہ جو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بقا کے لیے بڑا اہم ہے، صاف اور شفاف الیکشن 18 کو آپ نے نہیں کرائے تھے، تو آپ اس کے نتائج دیکھ لیجئے. تو آپ کیا ایم کیو ایم کو بتانے کی کوشش کریں گے، بتانے کی زحمت کریں گے؟ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو، عوام کو اس میں اعتماد میں لیں گے، کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو جہاں الیکشن ہونے ہیں، کہ ان ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ انتخابات کو کیسے قابل قبول سمجھا جائے؟ ایسے انتخابات کو نہ عوام اور نہ ہی ایم کیو ایم کے کارکنان قبول کریں گے جو اس فراڈ قسم کی ڈیلیمیٹیشن، اس دوہری طرح کی جو ووٹر لسٹ ہے اس کے ساتھ کیے جائیں. آپ کی آمد کا شکریہ. یہ تو اچھا ہوا بلدیاتی الیکشن کا حصہ آ گیا، لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے آج ایک اور بڑی خبر بھی دنوں سے چل رہی ہے. ایم کیو ایم کے دھڑوں کا الزام ہو رہا ہے، یکجا ہو رہا ہے، اتحاد ہو رہا ہے، گورنر سے کی کوشش ہے. آپ بتائیں گے ایم کیو ایم کے دھڑے کون کون سے ہیں؟ کیونکہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اپنے اپنے انتخابی نشان ہیں. آپ نے کتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ میں، مسلم لیگ کے کتنے لوگ دیکھے ہیں آپ نے پی ٹی آئی میں؟ تو دھڑے کیوں نہیں کہتے آپ ان کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے دھڑے ہیں، مسلم لیگ کے دھڑے ہیں. لیکن میں بڑا خوش ہوں، میری خوش فہمی اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ پورا پاکستان بڑا پریشان ہے کہ مہاجروں کو ووٹ تقسیم نہ ہو. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب لوگوں کو بڑی خواہش ہے اس ایم کیو ایم کے لیے کہ وہ جڑ جائے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں. ہم 15 جون 2018 سے 100 دفعہ آپ کی پریس کانفرنسز کے ذریعے، ایم کیو ایم کے کارکنان کے اجلاس کے ذریعے اور جلسوں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ، چاہے وہ ایم کیو ایم میں رہے ہو یا نہ رہے ہو، کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو اور سیاسی جماعت میں ہو یا نہ ہو، جو لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں، سیاسی تجربہ رکھتے ہیں، معاملات دکھ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں شہر کا، وہ ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں. ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو، ہمارے شانہ بشانہ چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں. تو ہو سکتا ہے اس مرحلے پر حالات کی نازکی دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو اپنے سیاسی کیریئر سے زیادہ سندھ کے شہری علاقے جو کہ پاکستان کی معیشت، معاشرت، ترقی، خوشحالی، استحکام اور بقا کے لیے بہت اہم ہے، وہ جس جانب جا رہی ہے، جس طرح اس الیکشن پروسیس سے لا تعلق ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے یا جماعتوں نے اپنی ذات سے اوپر ابھر کر ایم کیو ایم کی جدوجہد میں، اور یہ بات جانتے ہوئے کہ 40 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے، شانہ بشانہ ساتھ چلنے کے لیے اپنے درمیان، اپنی جماعتوں کے درمیان کوئی ڈسکشن کیا ہو اور وہ ڈسکشن میڈیا کی زینت بن رہا ہو، تو ہم اس طرح کے فیصلوں کی خیر مقدم بھی کرتے ہیں. ہمارا یہ دعوت شمولیت، شانہ بشانہ چلنے کا یہ عزم آج بھی قائم ہے. لیکن سب کو پتہ ہے ایم کیو ایم ایک ذرا مختلف مزاج کی سیاسی جماعت ہے، عوامی، شراکتی، شمولیتی، عوامی، اصلی، حقیقی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. اسی لیے ہماری کچھ روایتیں، آئین ہے، قانون ہے، طریقہ کار ہے، جس کو، اور بہت سارے لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو اس تجربہ بھی ہے، ایم کیو ایم کی اصولوں کا پتہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسا چاہ رہا ہوگا تو ضرور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایم کیو ایم کے آئین اور قانون کے نیچے اور پیچھے رہتے ہوئے اور ایک پرچم تلے اگر جو بھی
اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، شامل ہو کر یہ شانہ بر شانہ چل کر ہم سب کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے جب سے معاہدہ کیا ہے، پیپلز پارٹی انہی دو نکات پہ آپ کے مطالبات کو نہیں مانتی، اور اب جب یہ الیکشن شرطیں آ گئے ہیں، فائنل شرطیں آپ کے پہنچ چکا ہے، تو آپ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے اگر ہلکا بندیاں اور ووٹر لسٹوں کو درست کرنا ہوتا وہ پہلے کر دیتے، اگر وہ نہیں کرتے تو اب آپ کا فائنل کیا فیصلہ ہوگا اور روڈوں پہ کب آئیں گے آپ؟ جی میں نے کہا کہ ہم کل نہیں تو پرسوں کارکنوں کو اجلاس بلائیں گے، اپنے تمام یو سی کے نمائندے اور پینلز کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہم فری ہینڈ کسی کو بھی دینا نہیں چاہتے، لیکن وہ بھی آپشن ہوتا ہے، ہمارے بغیر انتخابات کی کوئی حیثیت نہیں کریں، اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی، کوئی جس کا جمہوری طور پہ کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور لیکن اگر ہمیں اس بات کے لیے مجبور کیا گیا تو پھر کراچی کی عوام پھر شاید کسی اور کو بھی اجازت نہ دیں انتخابات میں شریک ہونے کی، اور اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم انتخابات لڑنا چاہتے ہیں، صاف، شفاف، غیر جانبدار اور پرامن۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے ساتھ جو آپ کے معاہدہ ہوا تھا اس میں شاید ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ نئے صوبے بنیں گے، تو سندھ میں کوئی نیا صوبہ بننے کی جو معاملات تھے اس کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، وہ معاملات کہاں پر پہنچے؟ اور دوسرا یہ کہ کل پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ جو میئر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، آج سی ایم نے بھی کہا ہے کہ جو میئر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو اس کے بعد کیا اختلافات بڑھنے لگے آپ کے درمیان؟ نہیں جناب، پیپلز پارٹی کا پہلے سے طے کر لیا ہے کہ انتخابات سے پہلے طے کر لیا ہے، ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے تھوڑی طے کیا جاتا ہے، یہ تو عوام طے کرتی ہے، یہ انتظامیہ تھوڑی طے کرتی ہے، کھانچے تھوڑی طے کرتے ہیں، جعلی انتخابی حلقہ بندیاں تھوڑی کرتی ہے، جعلی ووٹر لسٹ تھوڑی کرتی ہے۔ اور اللہ کرے پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، پہلے دل جیتے نا بھائی، پھر آپ کا حق ہے، آپ کا میئر بھی آنا چاہیے اور کسی کا بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور صوبوں کی بات تو ہم نے اوور آل کی ہے، سندھ کے اندر صوبوں کی بات نہیں کی ہے، تمام پاکستان میں جہاں جہاں مطالبات اور ضرورت ہے کہ ہم صوبوں کو محض ایک انتظامی یونٹ سمجھتے ہیں، جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کو سمجھتے ہیں۔ آبادی کے ساتھ تمام آزاد ملکوں میں، جمہوری ملکوں میں جہاں انصاف ہے، لوگوں کو برابر کا وفادار، برابر کا حقدار سمجھا جاتا ہے، سب جگہ پہ یہی ہو رہا ہے۔ آپ کے آس پڑوس میں وقت کے ساتھ ساتھ صوبے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج 15 دن قبل جو ہے اسلم و بلدیاتی بندیوں کا مطالبہ پیش کیا اور اس کے اوپر کافی سخت آپ لائن لے رہے ہیں، احتجاج کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ٹائم ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے اس پارٹی کو ان کا سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا، آپ کا مطالبہ نہیں، پیپلز پارٹی کو سوچنے کے لیے 10 مہینے مل گئے نا میرے بھائی، 15 دن میں تو نہیں دے رہا، 10 مہینے مل گئے، کم ہے، حلقہ بندیوں کے لیے کم ہے۔ ویسے پاکستان میں ایک دن پہلے بھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے سوالات پر اسلام آباد نے انتخابات کو التبا قرار دے دیا۔ ہم نہیں چاہ رہے ہیں، اسی لیے 15 دن پہلے بتا رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے 5 سے 7 دن کا یہ کام ہے اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ نہیں کرانا چاہتے مدت کی کمی سے تو پھر اس کا مقصد ہے آپ کراچی اور حیدرآباد کو چھیننا چاہتے ہیں جعلی طریقہ انتخاب کے ذریعے۔ جی بولیے بات کر رہے ہیں، زور سے بولیے۔ نہیں بھائی، دھمکی ہوتی ہے، کہتے ہیں حکومت تبدیل کر دیں گے۔ ہمارا حکومت میں بیٹھنا اتنا ضروری نہیں ہے، حکومت کو ہم باہر بیٹھ کے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ بھی ان کے رویے کے اوپر ہوگا۔ جی صاحب، میرا سوال ہے
कल बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम को दहशतगर्द जमात का और गोलीबारी लाशों की भी बात की कि और मेयर की कहा कि जरा मुझे क्लिप भेजें इसकी। इस पे क्या कहें? अब क्लिप भेजें, हमने तो नहीं सुनी ये दो बातें जो आपने पहले से कही हैं। ठीक है। और जहाँ तक उन्होंने कहा है कि उनका वो होगा मेयर, हम भी दुआ करते हैं और ये दुआ करते हैं पहले वो डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट सही करा दें, फिर जीतते हैं तो हमें सलाम। थैंक यू वेरी मच।